37واں شعبہ ہے حیا اور پاک دامنی۔ حیا اور پاک دامنی، شریعت نے اس کے بارے میں بھی بڑی تاکید فرمائی کہ انسان اپنی زندگی حیا کے ساتھ، پاک دامنی کے ساتھ گزارے اور اپنے آپ کو زنا سے، فحاشی اور یعنی بے حیائی سے بچائے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ایمان والے مردوں اور عورتوں دونوں کو حکم دیا، قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اے ایمان والے مردوں تم اپنی نگاہوں کو جھکا دو اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو، ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ، یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہے، إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ، یقیناً تم جو بھی کرتے ہو اللہ تمہارے ہر عمل پر مطلع ہے۔ یعنی انسان جو بدنظری کرتا ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہم سے پوشیدہ نہیں ہے، ہم تمہارے ہر گناہ کو جانتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایمان والی عورتوں کو فرمایا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، فرما دیجئے ایمان والی عورتوں سے اپنی نگاہوں کو جھکا دیں، وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ قرآن کریم کا عمومی اسلوب یہ ہے کہ قرآن مردوں کو حکم دیتا ہے اور اس میں عورتیں بھی شامل ہوتی ہیں۔ جیسے قرآن نے حکم دیا اقیموا الصلاۃ، نماز پڑھو، آتوا الزکاۃ، زکوٰۃ دو، اتموا الحج والعمرۃ للہ، حج اور عمرے کو مکمل کرو، یعنی مردوں کو حکم دیا، عورتیں بھی طبعاً اس میں شامل ہیں۔ لیکن جب بات عزت کی، پاک دامنی کی، نظر کی حفاظت کی بات آئی تو اللہ نے مردوں کو الگ حکم دیا، عورتوں کو الگ حکم دیا۔ پہلے ایمان والے مردوں کو کہا تم اپنی نگاہوں کو جھکاؤ، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو، پھر ایمان والی عورتوں کو کہا تم بھی اپنی نگاہیں جھکاؤ اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔ اور رب العالمین نے ایک جملہ فرمایا ان اللہ خبیر بما یصنعون، تم جو بھی کر رہے ہو اللہ تمہارے ہر عمل پر مطلع۔ انسان یہ سمجھتا ہے اس کو بند کمرے میں کون دیکھ رہا ہے، گھر والے تو سو چکے ہیں، دروازے بند ہیں، اگر وہ انٹرنیٹ اور کیبل کا غلط استعمال کرے تو کوئی اس کو نہیں دیکھ رہا۔ اللہ فرماتا ہے کہ تمہارا رب تمہارے ہر عمل پر مطلع ہے، اللہ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں۔ اس کے دل کی تختی پہ لکھ لیں اللہ دیکھ رہا ہے، بس یہ بات اگر دل و دماغ پہ نقش ہو جائے اللہ دیکھ رہا ہے، انسان ہر گناہ سے بچ جائے گا۔ ہر گناہ کے پیچھے بات کیا بنتی ہے، انسان سمجھتے کوئی نہیں دیکھ رہا، بھائی ٹھیک ہے کوئی انسان نہیں دیکھ رہا، تجھے رب العالمین دیکھ رہا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اللہ تمہاری آنکھوں کی خیانت کو جانتا ہے، تمہارے سینوں میں جو پوشیدہ باتیں ہیں، وسوسے ہیں، خیالات ہیں، اللہ ان کو بھی جانتا ہے۔ انسان یہ سمجھتا ہے میں آنکھوں سے اگر غلط دیکھ رہا ہوں کسی کو کیا پتہ چلے گا، رب العالمین فرما رہے ہیں تم اگر آنکھوں سے خیانت کرو گے تو ہم اس کو جانتے ہیں۔ معلوم ہوا آنکھوں کی امانت داری ہے نظر کو جھکا دینا، بدنظری کرنا یہ آنکھوں کی خیانت ہے۔ پھر بدنظری جب ہوتی ہے تو وہ خیالات دل میں آتے ہیں، انسان ان وسوسوں کو سوچتا رہتا ہے، فرمائے جو وسوسے تمہارے دل میں آ رہے ہیں اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں فرماتے ہیں لا تقربوا الزنا انہ کان فاحشۃ وساء سبیلا، زنا کے قریب نہ جانا، یقیناً یہ بے حیائی کا کام ہے اور بہت برا راستہ ہے۔ زنا ایک بہت برا راستہ ہے، اس لیے زانی کو کبھی سکون اور چین نہیں ملتا، اس کے رزق میں کمی آ جاتی ہے، زنا سے فقر آتا ہے، حیا اور پاک دامنی سے رزق کا دروازہ کھلتا ہے۔ معاذ اللہ جو زنا کر دے ہر آنے والے دن میں اس کے رزق میں تنگی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ نمبر 2 اللہ چہرے کی رونق چھین لیتا ہے۔ نمبر 3 انسانی جسم میں جو طاقت اور قوت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ پھر ہر آنے والے دن میں انسان پر بیماریاں لگنا شروع ہو جاتی ہیں، جسم میں کمزوری شروع ہو جاتی ہے، جوانی میں بڑھاپے کے آثار ظاہر ہو جاتے ہیں۔ عمر جوانی کی ہوگی لیکن آثار بڑھاپے کے ظاہر ہو جائیں گے، جسم کے اندر قوت اور طاقت نہیں رہے گی، پھر اولاد نیک اور فرما بردار نہیں ہوتی، سب سے بڑھ کر بیوی کے دل میں پھر شوہر کی محبت اور احترام نہیں رہتا۔
جو پاک دامنی کی زندگی گزارے گا اللہ اس کی بیوی کے دل میں اس کی محبت ڈال دے گا، اور جس کی زندگی زنا میں معاذ اللہ گزرے گی گھر والی کے دل میں کبھی اس کے لیے محبت نہیں آئے گی، گھر کے ماحول میں کبھی سکون نہیں ملے گا، چاہے وہ سونے کا نوالا چاندی کی چمچ میں کھلا دیں پھر بھی ان کے دلوں میں محبت نہیں آئے گی۔ اور اگر زندگی حیا میں گزرے گی وہ پیاز اور چٹنی بھی اگر کھلائے تب بھی بیوی مر مٹنے کے لیے تیار ہو جائے گی۔ دلوں میں محبت تو اللہ ڈالتا ہے، اس لیے اللہ حیادار ہے، اللہ کا نبی حیادار، شریعت حیادار اور غیرت مند، اس لیے شریعت بے غیرت اور بے حیا کو پسند نہیں کرتی۔ اللہ تعالیٰ نے ہر قوم کو ایک ایک سزا دی۔ قوم لوط میں بے حیائی کا گناہ ہوا، اللہ رب العزت نے سب سے سخت سزا دی۔ جبرائیل علیہ السلام نے زمین کو اٹھایا، آسمانوں تک لے کر گئے، وہاں سے پٹخ دیا، ان کے اوپر پتھروں کی بارش ہو گئی، زمین میں زلزلہ آ گیا، صفحہ ہستی سے اللہ نے ان کو مٹا دیا۔ اس لیے میں عرض کر رہا تھا ایمان کا ایک شعبہ حیا اور پاک دامنی کی زندگی ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں والذین هم لفروجهم حافظون، ایمان والے وہ ہوتے ہیں جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم، سوائے ان کی بیویوں کے اور ان کی باندیوں کے، فإنہم غیر ملومین، کہ ان کے بارے میں تو ان پر کوئی ملامت نہیں، فمن ابتغى وراء ذلک، جو تلاش کرے گا اس کے علاوہ کوئی راستہ، فاولئک هم العادون، یہی لوگ حد سے تجاوز کرنے والے ہیں۔ یعنی جو بیوی کے علاوہ اور اپنی باندی کے علاوہ کوئی راستہ تلاش کرے، رب العالمین نے فرمایا یہ حد سے تجاوز کرنے والا ہے۔ زنا کتنا بڑا گناہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس وقت زانی زنا کر رہا ہوتا ہے اس کا ایمان باقی نہیں رہتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یزنی الزانی وہو حین یزنی مؤمن، جب زنا کرنے والا زنا کرتا ہے تو مسلمان نہیں رہتا۔ ولا یسرق السارق وہو حین یسرق مؤمن، چوری کرنے والا جب چوری کرتا ہے تو مومن نہیں رہتا۔ ولا یشرب الخمر وہو حین یشربها مؤمن، شراب پینے والا جب شراب پیتا ہے تو وہ مومن نہیں رہتا۔ ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع المؤمنون إليه فيها أبصارهم وهو حين ينتهبها مؤمن، اور جب کوئی کسی کا مال اچکنے والا ہو، لوگوں کی نگاہیں اس کی طرف اٹھی ہوئی ہوں اور وہ زبردستی دوسرے کا مال چھین کر بھاگ جائے، ایسا آدمی مومن نہیں رہتا۔ اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 آدمیوں کے بارے میں فرمایا کہ یہ 4 ایسے گناہ ہیں جو ان کا مرتکب ہوتا ہے اس کا ایمان باقی نہیں رہتا۔ نمبر 1 زنا، نمبر 2 چوری، نمبر 3 شراب پینا، نمبر 4 دوسرے کا مال چھیننا، غصب کرنا۔ جیسے آج کل اسلحے کے زور پہ دوسرے کا مال لے لیا جاتا ہے، ڈاکے کے ذریعے سے، چوری کے ذریعے سے دوسروں کے مال کو چھینا جاتا ہے، ایسے آدمیوں کے بارے میں حدیث میں بڑے سخت الفاظ میں وعید بیان ہوئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا زنى الرجل خرج منه الایمان، جب کوئی انسان زنا کرتا ہے اس کے دل سے ایمان نکل جاتا ہے، فکان علیہ کالذلۃ، اور یہ ایمان اس کے اوپر سائبان کی طرح ہوتا ہے، فاذا انقطع منها، جب وہ اپنے اس گناہ سے نکلتا ہے، رجع الیہ الایمان، تب ایمان لوٹ کر آتا ہے۔ یعنی جب تک انسان معاذ اللہ زنا کر رہا ہوتا ہے اس کے دل میں ایمان باقی نہیں رہتا۔ اس لیے بعض محدثین نے لکھا اگر زنا کی حالت میں موت آ جائے، شراب پیتے ہوئے موت آ جائے، چوری کرتے ہوئے موت آ جائے تو کہیں یہ کفر کی موت نہ ہو، کیونکہ ایمان تو دل میں باقی نہیں ہوگا، دل سے ایمان نکل چکا ہوگا تو کہیں کفر کی موت نہ ہو۔ اس لیے یہ بڑا گناہ ہے زنا کرنا۔ زنا ایک قرض ہے، اگر انسان سچی توبہ نہ کرے تو پھر یہ قرض اس کی بیوی سے، بیٹی سے یا گھر کی کسی اور عورت سے چکا دیا جاتا ہے، پھر گھر کی کوئی نہ کوئی عورت اس گناہ میں مبتلا ہو جاتی ہے، گھر کی 4 دیواری بھی اس کو محفوظ نہیں رکھ سکتی۔ اس لیے انسان اس سے اپنے آپ کو بچائے۔ بعض نادان یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے کیا ہوتا ہے، اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ غفور الرحیم ہے، بے شک، لیکن اللہ جبار اور قہار بھی ہے۔
ان بطش ربک لشدید بھی ہے، واملی لہم ان کیدی متین بھی ہے، کہ جب رب العالمین بار بار منع فرما رہے، اللہ کا حبیب منع کر رہا ہے کہ زنا کے ساتھ ایمان باقی نہیں رہتا، پھر بھی کوئی شریعت کے احکامات کو نظر انداز کرے تو اللہ دنیا میں پھر ایسے سخت کو سخت سزا دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان من اخوف ما اخاف علی امتی او علی هذه الامہ عمل قوم لوط، مجھے اپنی امت پر سب سے زیادہ جس گناہ کا ڈر ہے وہ یہ ہے کہ میری امت کے لوگ قوم لوط کے عمل میں مبتلا ہو جائیں گے۔ قوم لوط کا عمل تھا معاذ اللہ اپنی جنسی تسکین حاصل کرنا، یعنی مردوں کا مردوں کے ذریعے سے، جسے لواطت کہا جاتا ہے، آج کے الفاظ میں ہم جنس پرستی۔ ہم جنس پرستی کا گناہ سب سے پہلے قوم لوط میں ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے پھر اس قوم کو بڑی سخت سزا دی ہے۔ کوئی اور قوم ایسی نہیں جس کو اللہ نے اتنی سخت سزا دی ہو جتنی اللہ نے اس قوم کو دی، کہ اس قوم میں یہ گناہ عام ہو گیا کہ مردوں کے ذریعے، لڑکوں کے ذریعے سے اپنی خواہش کو پورا کرتے تھے، تو اللہ رب العزت نے فرشتے کو بھیجا اور اس نے ساری زمین کو اوپر تک اٹھایا اور پھر اوپر سے نیچے پٹخ دیا۔ قرآن کریم سورہ ہود میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، فلما جاء امرنا جعلنا عالیہا سافلہا، جب ہمارا حکم آیا ہم نے اوپر کے حصے کو نیچے کر دیا، نیچے کے حصے کو اوپر کر دیا، وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنْضُودٍ، ہم نے ان کے اوپر پتھروں کی بارش کر دی، مُصَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ، ہر پتھر نشان زدہ تھا، ہر پتھر پہ گویا نام لکھا تھا، جس کو لگنا تھا وہ پتھر اسی کو لگتا تھا، کوئی اس سے بچ نہیں سکتا تھا۔ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ، تو اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو اس لیے عذاب دیا، اس قوم میں یہ گناہ تھا۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں ان لوگوں کے بارے میں فرماتے ہیں کہ انہوں نے اس گناہ کا ارتکاب کیا کہ جو ان سے پہلے کائنات میں کسی قوم میں یہ گناہ نہیں تھا، جو قوم لوط میں آیا۔ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ، حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، کیا تم لوگ بے حیائی کا ارتکاب کرتے ہو؟ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ، تم سے پہلے جہان والوں میں کسی نے اس گناہ کا ارتکاب نہیں کیا۔ أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ، کیا تم اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے مردوں کے پاس آتے ہو؟ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ، تم راستے کو کاٹتے ہو، یعنی حیا اور پاک دامنی کے راستے پہ نہیں چلتے۔ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرَ، تم لوگ اپنی مجلسوں میں بے حیائی اور منکر کاموں کا ارتکاب کرتے ہو۔ فما كان جواب قومه الا ان قالوا ائتنا بعذاب الله ان كنت من الصادقين، ان کی قوم کے پاس کوئی جواب نہیں تھا مگر یہ کہتے تھے اگر تو سچا ہے تو تو اللہ سے کہ اللہ عذاب بھیجے۔ پھر اللہ نے ایسا عذاب بھیجا کہ صفحہ ہستی میں قوم لوط میں اس گناہوں کے ارتکاب کرنے والوں میں سے ایک بھی باقی نہیں رہا۔ اس لیے میں عرض کر رہا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اپنی امت پہ جس بات پہ ڈر رہا ہوں کہیں یہ لوگ ہم جنس پرستی کے گناہ میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے الکبائر میں ایک واقعہ لکھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک قبر کے پاس سے گزر رہے تھے، انہیں معلوم ہوا کہ اس قبر والے شخص کو عذاب ہو رہا اور یہ بڑے سخت عذاب میں مبتلا ہے۔ وحی کے ذریعے ان کو پتہ چلا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے رب العالمین سے دعا فرمائی کہ یا اللہ تو ان کے عذاب میں تخفیف کر دے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، عیسیٰ اگر تو بھی دعا کرے، دیگر انبیاء بھی دعا کریں، میں ان کے عذاب میں تخفیف نہیں کروں گا۔ یہ وہ شخص تھا جس نے اپنی زندگی ہم جنس پرستی کے گناہ میں گزاری تھی۔ تم بھی دعا کرو، دیگر انبیاء بھی دعا کریں، میں نہیں قبول کروں گا۔ یہ وہ شخص تھا جو ہم جنس پرستی کا گناہ کرتا تھا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کا کتنا بڑا مقام ہے، اللہ کے اولو العزم پیغمبر ہیں جن پر اللہ نے اپنی کتاب انجیل نازل فرمائی، فرمایا اگر آپ بھی دعا کرو تو ہم ان کے عذاب میں تخفیف نہیں کریں گے۔ انہوں نے ساری زندگی اس گناہ میں گزاری۔ اس لیے میں عرض کر رہا تھا یہ ایک بہت بڑا گناہ ہے، انسان سے اگر اس گناہ کا ارتکاب ہو اللہ سے توبہ کرے، اللہ سے معافی مانگے، ورنہ عموماً ایسے آدمی کا مستقبل تاریک ہو جاتا ہے، اولادیں نیک نہیں ہوتی، لا علاج بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں،
کوئی کینسر جیسی موذی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے، جو کمایا ہوتا ہے پھر وہ سب کا سب اسی بیماری میں لگ جاتا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں فرماتے ہیں اتأتون الفاحشہ ما سبقکم بہا من احد من العالمین۔ امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑے عالم گزرے ہیں، ان کا قول امام بیہقی نے شعب الایمان میں لکھا، وہ فرماتے ہیں لیس شیء من الدواب یعمل عمل قوم لوط الا الخنزیر والحمار۔ جانوروں میں سے کوئی جانور ایسا نہیں ہے جو قوم لوط کا گناہ کرتا ہو سوائے خنزیر کے اور گدھے کے۔ خنزیر یہ گناہ کرتا ہے کہ خنزیر کے اندر جو مذکر ہے یہ اپنی خواہش کو مذکر سے پورا کرتا ہے، اس طرح بسا اوقات گدھے کے ساتھ اپنی خواہش کو پورا کرتا ہے۔ یعنی یہ گناہ جانوروں میں صرف دو جانوروں میں، خنزیر میں اور گدھے میں۔ تو اللہ بھی جس کو گویا معنوی طور پر خنزیر بنانا چاہتا ہے، جس کی زندگی میں بے حیائی ہوتی ہے، جس سے اللہ عقل کی نعمت لے کر گدھے کی طرح بے وقوف بنانا چاہتا ہے، وہ اس گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اس لیے ایسے آدمی کے پاس عقل کی نعمت نہیں ہوتی، حیا اور پاک دامنی باقی نہیں رہتی، اور بسا اوقات اس گناہ کی سزا یہ ملتی ہے، پھر اس کے اپنے گھر والے، اپنی بیٹیاں اور بہنیں، وہ بھی معاذ اللہ اس گناہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ہر گناہ کی ایک سزا ہے، من یعمل سوءا یجز بہ، تم جو برا عمل کرو گے اس کا بدلہ تمہیں دیا جائے گا۔ امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ بڑے اللہ والے بزرگ گزرے ہیں، اپنے دور کے بڑے محدث تھے۔ ان کا ایک قول ہے، فرماتے ہیں لو ان الذی یعمل ذلک العمل یعنی عمل قوم لوط، اگر کوئی انسان قوم لوط کا عمل کرے، اغتسل بکل قطرۃ فی السماء، آسمان کے ہر قطرے سے غسل کرے، وکل قطرۃ فی الارض، زمین کے ہر قطرے سے غسل کرے، لم یزل نجسا، پھر بھی یہ ناپاک ہوگا، پاک نہیں ہوگا۔ آسمان کے ہر قطرے سے غسل کرے، زمین کے پانی کے ہر قطرے سے غسل کرے، اگر اس نے صحیح توبہ نہیں کی یہ کبھی پاک نہیں ہوگا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے یہ گناہ بڑا سخت گناہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، تین آدمی ایسے ہیں قیامت کے دن اللہ ان سے کوئی بات نہیں کرے گا، ولا یزکیہم، اللہ انہیں گناہوں سے پاک نہیں کرے گا۔ صحابہ اکرام حیرت میں پڑ گئے کہ یہ کون لوگ ہوں گے کہ رب العالمین جن سے بات نہ کرے؟ تو آپ نے فرمایا یہ تین آدمی ہیں۔ نمبر ایک، شیخ زان، بوڑھا زناکار۔ نمبر ایک، بوڑھا زناکار، بڑھاپے کو پہنچ گیا، بالوں میں سفیدی آ گئی، ٹانگیں قبر میں لٹک رہی ہیں، کمر جھک گئی، کانوں کی شنوائی کمزور ہو گئی، آنکھوں کی بینائی کمزور ہو گئی، زبان میں گویائی کی طاقت نہیں رہی، معدہ ہضم نہیں کرتا، اپنی قوت پہ کھڑا نہیں ہو سکتا، اپنے سہارے چل نہیں سکتا، لیکن پھر بھی یہ زنا کا ارتکاب کر رہا ہے۔ اللہ ایسے آدمی کو دیکھے گا نہیں، اللہ اس کو سخت سزا دے گا۔ نمبر دو، ملک کذاب، بادشاہ ہو کر جھوٹ بول رہا ہو، بادشاہ ہو کر جھوٹ بولتا ہو، مسلمانوں کا حکمران ہو، جھوٹا ہو۔ آج ہمارے حکمران اسی طرح ہیں، ہر حکمران جتنے وعدے کرتے ہیں جب اقتدار ملتا ہے سارے وعدوں کو بھول جاتے ہیں، ہر ایک دوسرے پر تان تشنی کر رہا ہے، دوسروں کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، ان کی کوئی بات سچی نہیں ہے۔ نمبر تین، عائل مستکبر، فقیر ہو کر تکبر کرنے والا، فقر کی زندگی گزار رہا ہے، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے لیکن اکڑ کے چل رہا ہے، 2 ٹائم کا کھانا نہیں ہے لیکن اس کے جملے سنو تو اس طرح کے جملے ہیں گویا کہ معاذ اللہ وہ ساری کائنات میں اپنے آپ کو ہی سب سے بہتر اور معزز سمجھتا ہے، پوری دنیا کو حقیر سمجھتا ہے، اس لیے اس کے لیے اللہ نے بڑا سخت عذاب رکھا۔ تو بہرحال ان 3 گناہوں میں ایک گناہ کون سا تھا؟ زنا کا گناہ تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ، ایسے اعمال کون سے ہیں جس کی وجہ سے انسان اکثر جنت میں داخل ہوں گے، اور ایسے گناہ کون سے ہیں جن کی وجہ سے انسان جہنم میں داخل ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما اکثر ما یلج بہ الناس الجنہ، ایسے اعمال کون سے جو اکثر لوگوں کو جنت میں داخل کریں گے؟ آپ نے فرمایا تقوی اللہ، نمبر 1 اللہ سے ڈرنا، نمبر 2 وحسن الخلق، اچھے اخلاق۔
دو اعمال ہیں، نمبر 1 خوف خدا، نمبر 2 اچھے اخلاق۔ پھر پوچھا گیا وسئل ما اکثر ما یلج بہ الناس النار، اکثر لوگ جہنم میں کس گناہ کی وجہ سے جائیں گے؟ آپ نے فرمایا الاجوفان الفم والفرج، منہ کے غلط استعمال کی وجہ سے اور شرمگاہ کے غلط استعمال کی وجہ سے۔ منہ کا غلط استعمال یعنی حرام کھا رہا ہے، زبان کا غلط استعمال کر رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، شرمگاہ کا غلط استعمال معاذ اللہ زنا کر رہا ہے۔ گویا انسان کو جہنم میں لے جانے والی 2 چیزیں ہیں، نمبر 1 انسان کی زبان، نمبر 2 انسان کی شرمگاہ۔ اور انسان کو جنت میں لے جانے والے 2 اعمال ہیں، نمبر 1 اللہ کا ڈر، نمبر 2 اچھے اخلاق۔ یہ اللہ کا ڈر ایک ایسا عمل ہے، قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى، جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اور اپنے آپ کو خواہشات سے بچایا، یقیناً اس کا ٹھکانہ جنت ہوگا۔ اللہ نے جنت کا وعدہ 2 چیزوں پر کیا، نمبر 1 اللہ کا خوف، نمبر 2 خواہشات سے بچنا۔ انسان عموماً جتنے گناہوں میں پڑتا ہے اس کی بنیاد 2 چیزیں ہوتی ہیں، اللہ کا ڈر نہیں ہوتا اور خواہشات پہ چل رہا ہوتا ہے، خواہشات پہ چل رہا ہوتا ہے، خوف خدا نہیں ہوتا۔ جس میں یہ 2 چیزیں آ جائیں، اللہ کا ڈر، خواہشات سے بچنا، اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس کا ٹھکانہ جنت کو بنایا۔ رب العالمین کی بات تو 1000% یقینی اور سچی ہے، تو ہم بھی کوشش کریں جنتی بنیں، خواہشات سے بچیں۔ خواہشات بادشاہ کی بھی پوری نہیں ہوتی اور ضرورتیں اللہ فقیر کی بھی پوری کر دیتا ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھے میں خواہشات پہ چلوں گا پوری ہو جائیں گی، خواہش کبھی انسان کی پوری نہیں ہوتی۔ خواہش کی مثال یوں ہے، گناہ کی مثال یوں ہے جیسے انسان کے جسم پر کھجلی ہو، خارش ہو، تو انسان سمجھتا ہے کھجلی کروں گا ابھی راحت ملے گی، کرتا رہتا ہے، کھال اس کی تبدیل ہو جاتی ہے، جسم پہ نشانات پڑ جاتے ہیں، معمولی عارضی طور پر لذت ملتی ہے، لیکن حقیقت میں اپنے آپ کو بڑا نقصان اپنا کر رہا ہوتا ہے۔ خواہشات میں وقتی طور پہ انسان لذت سمجھتا ہے، لیکن مستقبل میں اس سے تکلیف بہت زیادہ ہوتی، وقتی طور پر سمجھتا ہے راحت ہے، لیکن راحت نہیں ہوتی۔ اس لیے خواہشات پہ چلنے والا کبھی سکون نہیں پاتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما ترکت بعدی فتنۃ اضر علی الرجال من النساء، میں نے اپنے بعد اپنی امت میں اس سے بڑا فتنہ نہیں چھوڑا جو نقصان دہ ہو، وہ مردوں کے لیے عورتوں کا فتنہ ہے۔ یعنی سب سے بڑا فتنہ مردوں کے لیے خطرناک عورتوں کا فتنہ ہے۔ انسان عورت کی وجہ سے بسا اوقات ایمان کو بھی چھوڑ دیتا ہے، عورت کی وجہ سے معاذ اللہ کفر پہ مر جاتا ہے، عورت کی وجہ سے یہودی ہو جاتا ہے، قادیانی ہو جاتا ہے، رافضی ہو جاتا ہے، عیسائی بن جاتا ہے، مذہب چھوڑ دیتا ہے۔ کتنے لوگ ہیں اگر انہیں کوئی باہر کا ویزا دے دے، کوئی پلاٹ کی فائل حوالے کر دے، کوئی دوشیزہ سے نکاح کی فرمائش کر دے، وہ اسلام جیسے سچے مذہب کو چھوڑ دیتے ہیں۔ علامہ ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر طبری میں سورہ حشر میں قرآن کریم کی اس آیت کی تفسیر میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا ہے۔ واقعہ یہ تھا کہ بنی اسرائیل میں 3 بھائی تھے، ان 3 بھائیوں کی ایک بہن تھی۔ ایک مرتبہ ان کو ایک ضروری سفر میں جانا تھا اور ان کی بہن کچھ بیمار بھی تھی، گھر میں کوئی اور مرد موجود نہیں تھا۔ انہوں نے سوچا ہم اپنی بہن کو کس کے پاس رکھیں تاکہ وہاں یہ مطمئن ہو اور ہمیں خوف بھی نہ ہو کہ کوئی اس کی عزت پہ حملہ کرے گا، اطمینان سے وہاں یہ ٹھہرے پھر ہم لوٹ آئیں۔ سوچنے لگے تو سب نے کہا بنی اسرائیل کا جو فلاں عبادت گزار راہب ہے اس کے پاس اس کو چھوڑ دیتے۔ علامہ ابن جریر طبری تفسیر طبری میں اور امام بہقی شعب الایمان میں اس واقعے کو ذکر کرتے۔ یہ تینوں بھائی اپنی بہن کو لے کر بنی اسرائیل کے اس عابد کے پاس گئے کہ یہ ہماری بہن ہے، ہم اس کو آپ کے عبادت خانے کے نیچے ایک کمرہ بنا کے دے رہے ہیں، یہ یہیں ٹھہری ہوگی، اس کا کھانا پینا یہیں ہوگا، بس آپ کی نگرانی ہوگی کہ کوئی اس کو تکلیف نہ پہنچا۔ وہ عابد پہلے راضی نہ ہوا، لیکن شیطان نے دل میں وساوس ڈالے، آخر وہ راضی ہو گیا۔ یہ تینوں بھائی چلے گئے۔ اب یہ عابد اپنے عبادت خانے میں اوپر ہوتا اور یہ عورت نیچے اپنے کمرے میں ہوتی۔ اب شیطان نے دل میں وسوسہ ڈالا کہ وہ اکیلی ہے،
کوئی موجود نہیں، گھبرا جائے گی، خوف میں مبتلا ہو جائے گی۔ شیطان نے وسوسے ڈالے اس کو اوپر بلا دو، تو اس نے اسے آواز دی کہ اوپر آ جاؤ، اور وہ اس کے عبادت خانے میں آ گئے۔ جہاں بھی کوئی مرد اور عورت اکیلے ہوں تو حدیث میں آتا ہے تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یخلون رجل و امرأۃ الا ثالثہم الشیطان، جہاں بھی کوئی مرد اور عورت تنہائی میں ہوں گے تیسرا شیطان ہوگا۔ آج ہم کہتے ہیں نا میں نے اس کو اپنی بہن کہا ہے، میں اس کو اپنی ماں سمجھتا ہوں، یہ میرا کزن ہے۔ اگر رابعہ بصریہ جیسی عورت ہو، حسن بصری رحمہ اللہ جیسا عبادت گزار مرد ہو، یہ بھی کسی کمرے میں اکیلے بیٹھ جائیں، شیطان ان پر بھی کوشش کرے گا ان کو بھی فتنے میں ڈالنے کی۔ تو آج کے 1400 سال بعد ہمارا کیا ایمان ہے؟ تو اب وہ عبادت گزار جس کی ساری زندگی عبادت میں گزری، اب وہ اس گرجے کے اندر وہ عورت اس کے قریب رہی، اب یہ اس کے پاس گیا، معاذ اللہ زنا میں مبتلا ہو گیا۔ جب اس نے زنا کر دیا تو وہ لڑکی اس سے حاملہ ہو گئی۔ اب اس شیطان اس کے دل میں ڈالنے لگا کہ اگر یہ حمل پیدا ہو گیا بچہ اور ان کے بھائیوں کو پتہ چل گیا وہ تو مجھے قتل کر دیں گے، پورے علاقے میں مشہور ہو جائے گا کہ اس نے معاذ اللہ زنا کیا تھا، تو میری تو بڑی بدنامی ہو جائے گی۔ یاد رکھیں گناہ انسان کو ذلیل کر دیتا ہے، اس لیے گناہ کر کے کوئی عزت نہیں پا سکتا اور نیکی کر کے کوئی ذلیل نہیں ہو سکتا۔ یہ بات دل کی تختی میں لکھ لیں، ایک دن گناہ چھپے گا، 2 دن چھپے گا، ایک وقت آئے گا یہ گناہ ظاہر ہوگا، پورے علاقے میں، آبادی میں، خاندان میں انسان ذلیل و رسوا ہو کے رہ جائے گا۔ عزت بننے میں وقت لگتا ہے، ذلیل ہونے میں چند لمحے بھی نہیں لگتے۔ تو اس نے یہ گناہ کر دیا، اب شیطان نے وسوسہ ڈالا اس کو قتل کر دو، ورنہ اگر حمل سے بچہ پیدا ہوا تو ذلیل ہو جائے گا۔ اس نے رات کے اندھیرے میں، لڑکی سوئی ہوئی تھی، تیز دھار آلے کے ساتھ اس کو قتل کر دیا۔ اب سوچنے لگا میں اس کو کہاں دفناؤں، تو اس کے دل میں خیال آیا فلاں جگہ دفنا لیتا ہوں۔ لڑکی کی لاش اندھیرے میں لے کر گیا، کھڈا کھود کے دفنا دیا، قبر بنا دی۔ جب وہ تینوں بھائی سفر سے آئے، اس عبادت گزار راہب سے پوچھا ہماری بہن کا کیا ہوا؟ کہا وہ تو بڑی بیمار تھی، میں نے بہت علاج کروایا، فائدہ نہ ہوا، اس کا انتقال ہو گیا، فلاں جگہ اس کی قبر ہے۔ وہ سمجھے واقعی انتقال ہو گیا ہوگا۔ یہ تینوں بھائی اپنی بہن کی قبر پر گئے اور وہاں جا کر انہوں نے دعا کی اور واپس گھر آ گئے۔ جب یہ رات کو سوئے تو اب شیطان ہر ایک کو خواب میں آیا، پہلے بھائی کے پاس آیا اور اسے کہنے لگا تمہاری بہن کا انتقال نہیں ہوا بلکہ اس عابد نے ان کے ساتھ زنا کیا، وہ حاملہ ہو گئی، تو اس نے اپنے گناہ کو چھپانے کے لیے اس کو قتل کیا ہے۔ اگر تمہیں یقین نہ ہو تم قبر کھولو، دیکھو کہ اس نے تیز دھار آلے کے ساتھ اسے قتل کیا۔ پھر یہ شیطان دوسرے کو خواب میں آیا، دوسرے بھائی کو بھی یہی کہا، پھر تیسرے بھائی کو خواب میں آیا، اس کو بھی یہی کہا۔ جب صبح ہوئی تینوں بھائی اٹھے تو ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ میں نے رات کو یہ خواب دیکھا۔ بڑے بھائی نے کہا میں نے یہ خواب دیکھا، درمیان والے نے کہا میں نے بھی خواب دیکھا، چھوٹے نے کہا میں نے بھی خواب دیکھا۔ تو سب نے کہا یقیناً یہ خواب سچا ہوگا، ہم اس کی قبر کھودتے۔ تو اب یہ لوگ گئے، قبر کو ایک جانب سے تھوڑا سا کھودا، جب اندر نظر ڈالی تو واقعی کہ اسے قتل کیا گیا تھا، پھر دفنایا گیا تھا۔ جب انہوں نے قبر اور کھولی تو پورا جسم صحیح نظر آ گیا۔ اب یہ تینوں بھائی غصے میں آئے، تیز دھار تلواریں لے کر آئے، پوری آبادی میں خبر پھیل گئی کہ یہ وہ عابد ہے جو زانی ہے، قاتل ہے۔ آبادی کے سارے لوگ آ گئے اس کو قتل کرنے کے لیے۔ جیسے اس کو قتل کرنے لگے اب شیطان اس کے سامنے آیا۔ شیطان نے عابد کو کہا دیکھ تو نے زنا بھی کر دیا، قتل بھی کر دیا، اب تو ان سے بچ نہیں سکتا۔ ایک تدبیر ہے، اگر تو مجھے سجدہ کرے گا، اگر تو مجھے رب مانے گا، مجھے سجدہ کرے گا، میں تجھے بچا دوں گا، باقی تجھے بچانے والا کوئی نہیں۔ وہ لوگ گینتیاں، کودالیں، تلواریں لے کر پہنچ چکے ہیں۔ اس عابد نے دیکھا اب تو کوئی راستہ نہیں، اس عابد نے شیطان کو سجدہ کر دیا، کفر کا ارتکاب کر دیا۔ شیطان نے آگے سے کہا میں تو اللہ کے خوف سے ڈرتا ہوں، فوراً پیچھے ہٹ گیا، تو آخر زنا بھی کر دیا، قتل بھی کر دیا، مرتد ہو کے کفر بھی کر دیا، اور اب قبیلے خاندان کے لوگوں نے آ کر اس کو قتل کر دیا۔ قرآن کریم کے اس آیت میں اسی واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ کمثل الشیطان اذ قال للانسان اکفر،
شیطان کہتا ہے انسان سے کفر کر، فلما کفر، جب انسان کفر کرتا ہے، قال انی بریء منک انی اخاف اللہ رب العالمین، میں تجھ سے بیزار ہوں، میں تو رب العالمین سے ڈرتا ہوں۔ تو دیکھیں زنا نے کتنے گناہ کرا دیے، زنا بھی ہو گیا، قتل بھی ہو گیا، آخر موت بھی کفر پہ آ گئی۔ اس لیے بسا اوقات زانی کو ایمان کی توفیق نہیں ملتی، خاتمہ ایمان پہ نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ ایمان کی نعمت چھین لیتا ہے۔ اللہ رب العزت کو سب سے زیادہ جس چیز سے محبت ہے وہ ایمان ہے، اور اللہ جب کسی سے ناراض ہو جاتا ہے پھر اس کا خاتمہ ایمان پہ نہیں ہوتا، پھر وہ یا قادیانی، رافضی، عیسائی ہو کر مر جاتا ہے۔ اس لیے میں عرض کر رہا تھا کہ یہ زنا وہ گناہ ہے جو انسان کو ایمان سے بھی محروم کر دیتا ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا بڑا فتنہ جو ہوگا مردوں کے لیے وہ عورتوں کا فتنہ ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الدنیا حلوۃ خضرۃ، یہ دنیا بڑی میٹھی ہے، سرسبز و شاداب، ظاہر میں بڑی میٹھی نظر آتی ہے، ظاہر میں بڑی خوبصورت نظر آتی ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيهَا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں دنیا میں نائب بنایا ہے۔ فَيَنْظُرُ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، اللہ دیکھنا چاہتا ہے تم کیسا عمل کر کے آتے ہو۔ فَاتَّقُوا فِتْنَةَ الدُّنْيَا وَفِتْنَةَ النِّسَاءِ، پس تم بچو دنیا کے فتنے سے، عورتوں کے فتنے سے، دو چیزوں کے فتنے سے بچو، دنیا کا فتنہ، عورت کا فتنہ۔ آپ نے فرمایا فَإِنَّ أَوَّلَ فِتْنَةِ بنی اسرائیل كانت فِتْنَةُ النِّسَاء، سب سے پہلا فتنہ جو بنی اسرائیل میں آیا تھا وہ عورت کا فتنہ تھا۔ بنی اسرائیل میں سب سے پہلا فتنہ جو آیا وہ عورت کا فتنہ آیا۔ اسی لیے کسی قوم میں گمراہی آتی ہے عموماً عورتوں کے ذریعے سے آتی ہے۔ آج بھی آپ دیکھیں بہت سے لوگ ہیں عورتوں کے ذریعے بے حیائی کو پھیلا رہے ہیں، ہر چیز پر عورت کی نیم برہنہ تصویر لگائی ہوئی ہے۔ آج 2-3 روپے کا چھالیا بکتا ہے، اس پر بھی عورت کی تصویر ہے۔ وہ چیزیں جس کو مرد استعمال کرتے ان پر بھی عورتوں کی تصویر ہے۔ کھانے پینے کی چیزیں خریدنے چلے جائیں، گھر کا ساز و سامان خریدنے چلے جائیں، لباس خریدنے چلے جائیں، کوئی ایسی چیز نہیں جس پر عورت کی نیم برہنہ تصویر نہ ہو۔ یہ صرف اس لیے کہ مسلمان کا ایمان باقی نہ رہے۔ جب انسان بدنظری کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ 2 نعمتیں چھین لیتا ہے، نمبر 1 عبادت میں لذت نہیں ملتی، نمبر 2 حافظہ کمزور ہو جاتا ہے۔ اس لیے بدنظری کرنے والے کو کبھی عبادت میں لذت نہیں ملے گی، نماز پڑھے گا لیکن اوپر نیچے ہو جائے گا، دل کے سکون کے ساتھ، خشوع خضوع کے ساتھ عبادت نہیں ہوگی۔ اور ایسے آدمی کا حافظہ کمزور ہوتا ہے، کوئی بات یاد نہیں رہتی۔ آج رات کا کھانا ہمیں صبح یاد نہیں رہتا، کوئی پوچھتا ہے کیا کھایا پتہ نہیں، 2 دن پہلے کوئی چیز گھر میں رکھ دیں، پورے گھر کو تلاش کرتے رہتے ہیں، پتہ نہیں چلتا کہاں رکھا۔ تو اللہ حافظے کی نعمت چھین لیتا ہے بدنظری کی وجہ سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا، پھر آپ نے اگلے دن صحابہ اکرام کو وہ خواب سنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں مختلف لوگوں کو مختلف عذاب میں دیکھا تھا، اور پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو بتایا تھا کہ فلاں فلاں انسان اس گناہ کی وجہ سے عذاب میں مبتلا ہے۔ تو آپ نے اپنے اسی خواب میں فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک تندور ہے جو اوپر سے بالکل بند لگ رہا ہے، نیچے سے بہت کشادہ ہے، اس تندور میں خوب آگ لگی ہوئی ہے، مرد و عورتیں برہنہ اس تندور میں موجود ہیں، عورتیں بھی موجود ہیں، مرد بھی موجود ہیں، سارے برہنہ ہیں، جسم پہ لباس نہیں۔ وہ آگ جب جلتی ہے تو یوں اوپر تک آ جاتے ہیں، پھر یہ نیچے ہوتے ہیں، پھر آگ کے شعلے اوپر لے آتے ہیں، چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، اور اس عذاب میں مبتلا ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں جو اتنے سخت عذاب میں مبتلا ہیں؟ انہوں نے فرمایا وَأَمَّا الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ الْعُرَاةُ الَّذِينَ فِي مِثْلِ بِنَاءِ التَّنُّورِ فَإِنَّهُمُ الزُّنَاةُ وَالزَّوَانِي، آپ نے جن مردوں عورتوں کو تندور میں برہنہ جسم جلتے ہوئے دیکھا، یہ وہ مرد ہیں جو زنا کرنے والے ہیں، وہ عورتیں ہیں جو زنا کرنے والے ہیں۔ یعنی جو مرد اور عورت زنا میں زندگی گزاریں گے یہ ان کی سزا ہے۔ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ کتنا سخت گناہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے خواب میں دکھا دیا کہ زانیوں کی یہ سزا ہوگی۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے روایات میں بڑے سخت الفاظ میں زانی کے لیے تنبیہ فرمائی ہے۔ اس لیے میں عرض کر رہا تھا، ایمان کا شعبہ یہ ہے انسان اپنی زندگی حیا اور پاک دامنی میں گزارے۔ امام بہقی نے شعب الایمان میں اور امام احمد نے مسند احمد میں روایت ذکر کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک نوجوان آیا اور آ کر کہنے لگا، یا رسول اللہ اتأذن لی فی الزنا، اے اللہ کے رسول مجھے زنا کی اجازت دے دو۔ یہ نیا نیا ایمان لے کر آیا تھا، شریعت کے احکامات سے واقف نہیں تھا، جاہلیت میں عموماً زندگی زنا اور شراب میں گزرتی تھی، تو یہ سمجھنے لگا کوئی بڑا گناہ نہیں ہے، تو حضور سے زنا کی اجازت طلب کر رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے عالی اخلاق والے ہیں، حضور نے اسے قریب بلایا۔ صحابہ کراموں کے چہرے کے رنگ تو تبدیل ہو گئے، قریب تھا کہ وہ اٹھ کھڑے ہوتے اور اس کو پکڑ لیتے کہ اسے معلوم نہیں یہ امام الانبیاء کی مجلس میں آپ سے زنا کی اجازت مانگ رہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو رحمت للعالمین تھے، سارے جہان کے لیے اللہ نے آپ کو رحمت بنا کے بھیجا تھا۔ آپ نے اس نوجوان کو اپنے قریب کیا، قریب کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اتحبہ لأمک، کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ تمہاری ماں کے ساتھ کوئی زنا کرے؟ اس نے آگے سے جواب دیا، لا واللہ یا رسول اللہ جعلنی اللہ فداک، اے اللہ کے رسول میں یہ پسند نہیں کرتا، اللہ مجھے آپ پر قربان کر دے، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، میں یہ پسند نہیں کرتا۔ آپ نے فرمایا، تم جس سے گناہ کرو گے ہو سکتا ہے وہ بھی کسی کی ماں ہو۔ پھر آپ نے فرمایا، اتحبہ لاختک، کیا تم پسند کرتے ہو کہ کیا تم یہ گناہ اپنی بہن کے ساتھ کرو؟ انہوں نے کہا، لا واللہ یا رسول اللہ جعلنی اللہ فداک، اے اللہ کے رسول میں یہ برداشت نہیں کرتا، میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں۔ آپ نے فرمایا، تم جس سے گناہ کرو گے وہ بھی تو کسی کی بہن ہوگی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح پھپھی کا رشتہ، خالہ کا رشتہ، بیٹی کا رشتہ گنوایا۔ جب سارے رشتے گنوا دیے، فرمایا تم یہ گناہ کرو گے وہ بھی کسی کی ماں، بہن، بیٹی، خالہ یا پھپھی ہوگی۔ پھر آپ نے قریب کیا، اس کے سینے پر ہاتھ رکھا اور اللہ رب العزت سے یہ دعا فرمائی، اللہم اغفر ذنبہ وطہر قلبہ وحسن فرجہ، اے اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے، اے اللہ اس کے دل کو پاک صاف کر دے، اے اللہ تو اس کی شرمگاہ کو معطر اور پاکیزہ کر دے، اسے پاک دامنی کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دے۔ امام الانبیاء کی دعا تھی، اللہ کے دربار میں قبول ہو گئی۔ پھر یہ نوجوان اتنی پاک دامنی کی زندگی گزارتا تھا کہ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں، فَكَانَ لَا يَلْتَفِتُ إِلَى شَيْءٍ بَعْدُ، اس کے بعد ہمیں اس کو زندگی میں کبھی دائیں بائیں نگاہ اٹھا کر چلتے بھی نہیں دیکھا۔ زنا تو دور کی بات، پھر اس نے ساری زندگی کبھی نگاہ بھی نہیں اٹھائی، کسی غیر محرم کو نہیں دیکھا۔ تو دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے پیار اور حکمت کے ساتھ اس کو سمجھایا، پھر اس کی زندگی پاک دامنی میں گزری۔ اس لیے انسان اگر معاذ اللہ یہ گناہ کر رہا ہے، تھوڑی دیر سوچ لے، اگر کوئی اس کی بیٹی کے ساتھ، اس کی بیوی کے ساتھ، بہن کے ساتھ یہ گناہ کرے، اس کے دل پر کیا گزرے گی، تو یہ بھی کسی کی ماں، بہن، بیٹی ہوگی۔ آج بعض نادان چوکوں میں، چوراہوں میں کھڑے ہوتے ہیں، کوئی ماں، بہن، بیٹی گزر رہی ہوتی ہے، کوئی سیٹی مار رہا ہوتا ہے، کوئی کنکری مار رہا ہوتا ہے، بعض اسکولوں کے باہر، کالجوں، یونیورسٹیوں کے باہر کھڑے ہوتے ہیں اور اس طرح لڑکیوں کو تنگ کر رہے ہوتے ہیں۔ تھوڑی دیر کے لیے سوچیں، کوئی آپ کی بہن کو سیٹی مارے، آپ کے دل پر کیا گزرے گی؟ کوئی آپ کی بہن کی طرف کنکر اٹھائے، آپ کے دل پر کیا گزرے گی؟ کوئی آپ کی بہن کی طرف خط لکھے، آپ کے دل پر کیا گزرے گی؟ کوئی آپ کی بیوی کو میسج لکھے، آپ کے دل پہ کیا گزرے گا؟ یہ بھی کسی مسلمان کی ماں، بہن، بیٹی اور بیوی ہے۔ اگر وہ غلط فہمی میں پڑ گئی ہے، وہ ناقص العقل ہے، تو ہم اس کا غلط فائدہ نہ لیں، یہ سوچیں میرا رب مجھے دیکھ رہا۔ اس لیے میں عرض کر رہا تھا، ایمان کا ایک شعبہ حیا اور پاک دامنی کی زندگی گزارنا ہے۔ انسان جتنی پاک دامنی کی زندگی گزارتا ہے، رب العالمین بیماریوں سے، مصائب سے اسے محفوظ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ فقر سے محفوظ رکھتا ہے، اللہ اس کو عزت دے دیتا ہے معاشرے میں۔ زانی آدمی کی عزت نہیں ہوتی، ہر آنے والے دن میں اس کی عزت ختم ہو جاتی ہے، اور ایک دن آتا ہے یہ مشہور ہو جاتا ہے، لوگوں میں پھیل جاتی ہے بات، فلاں آدمی معاذ اللہ اس گناہ کا ارتکاب کرنے والا تھا،
اب وہ کہیں نظریں اٹھا کر چلنے کے قابل نہیں رہتا، اس کی بیٹی، اس کی بیوی، بہن کو پتہ چل جائے پھر تو انسان کی عزت باقی ہی نہیں رہتی۔ اس لیے شریعت نے منع کیا، اگر انسان ایک دفعہ نگاہ بھی اٹھا دے، فرمایا پہلی نگاہ معاف ہے، دوسری نگاہ معاف نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا، یا علی لا تتبع النظرۃ النظرہ، ایک نگاہ کے پیچھے دوسری نگاہ مت اٹھانا، فإن لك الأولى وليست لك الآخرة، پہلی والی تو گویا تمہارے لیے معاف ہے لیکن دوسری معاف نہیں۔ یعنی اگر پہلے مرتبہ غلطی سے نگاہ پڑ جائے تو شریعت نے وہاں پر تو انسان کے لیے رخصت رکھی، لیکن اگر کوئی قصدن نگاہ ڈالے تو پھر اس کے لیے کوئی رخصت نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ کتب علی ابن آدم حظہ من الزنا، اللہ رب العزت نے ابن آدم کے لیے زنا کا حصہ لکھ دیا ہے، ادرک ذلک لا محالۃ، اور وہ یقینی طور پر اس کو پائے گا۔ فزنا العینین النظر، آنکھوں کا زنا ہے دیکھنا، آنکھوں کا زنا ہے دیکھنا۔ وزنا اللسان النطق، زبان کا زنا ہے غیر محرم سے بات کرنا۔ والنفس تتمنى وتشتهی، انسان کا نفس تو آرزو کرتا ہے، خواہش کرتا ہے۔ ويصدق ذلك الفرج او يكذبه، شرمگاہ اس کی تصدیق کرتی ہے یا اس کو جھٹلا دیتی ہے۔ یعنی آپ نے اس حدیث میں فرمایا انسان کا ہر عضو زنا کر رہا ہے۔ آنکھیں اگر غلط دیکھ رہی ہیں تو یہ آنکھوں کا زنا، زبان سے غیر محرم سے بات کر رہا ہے، زبان کا زنا، غیر محرم کو ہاتھ سے پکڑ رہا ہے، ہاتھ کا زنا، اس کی طرف چل کر جا رہا ہے، یہ پاؤں کا زنا، دل میں خیالات لا رہا ہے، یہ دل کا زنا، پھر شرمگاہ سے اس حرکت کا ارتکاب کر رہا ہے تو یہ شرمگاہ کا گناہ۔ معلوم ہوا ہر عضو کا ایک گناہ ہے، اور انسان جس عضو کو غلط استعمال کر دیتا ہے مستقبل میں پھر اس سے نفع نہیں لیتا۔ آنکھیں اگر غلط استعمال ہوتی رہیں، رات انٹرنیٹ اور کیبل میں گزر جائے، پھر ایک وقت آتا ہے آنکھوں کی بینائی چلی جاتی ہے۔ کان غلط استعمال ہوتے رہیں، پھر ایک وقت آتا ہے کانوں کی شنوائی چلی جاتی ہے۔ شرمگاہ غلط استعمال ہوتی رہے، ایک وقت آتا ہے مردانہ قوت ختم ہو جاتی ہے۔ زبان غلط استعمال ہوتی رہے، پھر فالج کا حملہ ہوتا ہے، وہ بات کرتا ہے کوئی بات سمجھ نہیں پاتا۔ اس لیے ہر عضو پر کا زنا ہے اور ہر زنا کی ایک سزا ہے۔ تو بہرحال شریعت نے جس چیز کو بڑی تاکید سے یہاں بیان فرمایا وہ ہے انسان عزت کی زندگی گزارے، حیا اور پاک دامنی کی زندگی گزارے۔ آج عموماً ہم کہتے ہیں عبادت میں لذت نہیں ملتی، خشوع خضوع نہیں ملتا، نماز میں توجہ دائیں بائیں ہوتی ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے وجہ بیان فرمائی۔ آپ نے فرمایا ما من مسلم ينظر الى محاسن امرأۃ، نہیں کوئی مسلمان کہ اگر وہ کسی عورت کے محاسن کو دیکھے ثم صرف بصرہ، پھر اپنی نگاہوں کو پھیر دے، الا احدث اللہ له عبادۃ یجد حلاوتها فی قلبہ، اللہ رب العزت اس کے دل میں عبادت کی ایسی لذت ڈال دیتا ہے، جب وہ عبادت کرتا ہے تو پھر اس کو لذت ملتی ہے۔ اور جب انسان بدنظری کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، لذت نہیں ملتی۔ اور جب نظر کی حفاظت ہوتی ہے، قرآن پڑھتا ہے، سکون ملتا ہے، ورنہ قرآن اٹھاتا ہے غنودگی آ جاتی ہے، کبھی ادھر گر رہا ہوتا ہے، کبھی ادھر گر رہا ہوتا ہے، طبیعت نہیں چاہتی۔ 6 گھنٹے موبائل چلائے گا، 5 منٹ تلاوت کی توفیق نہیں ہوگی۔ جو زبان ساری رات غیر محرم سے بات کرتی رہے، اللہ اس گندی زبان کو توفیق نہیں دیتا کہ وہ رب کے مقدس کلام کو پڑھے۔ جو آنکھ ساری رات غلط دیکھتی رہے، پھر اسے توفیق نہیں ملتی وہ خدا کے قرآن کو پڑھے۔ اس لیے آج ہمارے گھروں میں قرآن پڑھے ہیں، گرد و غبار جمع ہو گئی، ہمیں پڑھنے کی توفیق نہیں ملتی۔ ہم کہتے ہیں ہم پڑھتے نہیں، اللہ ہمیں توفیق نہیں دیتا۔ جس مقدس کلام کو فرشتے اتارے، 70 ہزار فرشتے بسا اوقات ایک سورت کو لے کر زمین پر اترے، جس قرآن کی زینت یاسین، جس قرآن کی زینت اللہ نے سورہ رحمان جیسی صورتیں دی، ہمیں اس کے پڑھنے کی توفیق کیوں نہیں ہو رہی؟ اس لیے کہ نگاہیں غلط دیکھ رہی ہیں۔ اس لیے میں عرض کر رہا تھا، حضور نے فرمایا جب نگاہ غلط دیکھے گی اللہ عبادت کی لذت تم سے چھین لے گا۔ اس کی مثال یوں ہے جیسے ایک آدمی کو بخار ہوتا ہے، اسے کوئی اچھی چیز بھی دو تو اسے کھانے میں لذت نہیں ملتی، اسے ہر چیز کڑوی نظر آتی ہے، اس کے منہ کا ذائقہ بدل جاتا ہے۔ جب زندگی میں نافرمانی ہوتی ہے تو پھر عبادت کی یوں لذت نہیں ملتی۔
آج انسان یہ سمجھتا ہے فلاں میں حسین کو دیکھ رہا ہوں، فلاں خوبصورت کو دیکھ رہا ہوں، تھوڑی دیر کے لیے سوچے اگر یہ چیز خوبصورت ہے، فلاں حسین ہے، اس کا پیدا کرنے والا رب العالمین کتنا حسین ہوگا۔ محبت کرنی ہے اس رب سے محبت کریں جس نے تتلی کے پروں پر پرنٹ کو بچھایا، جس نے مور کو خوبصورتی عطا فرمائی، جس نے گلاب جیسا پھول انسان کے لیے بنایا، جس نے یاقوت اور زمرد کے پتھر بنائے، جس نے زمین میں پانی کے چشمے جاری کر دیے، جس نے طرح طرح رنگا رنگ قسم کے پھول پتیاں انسان کے لیے اگائی، مختلف قسم کی سبزیاں اور پھل انسان کے لیے جس رب نے پیدا کیے، محبت تو اس رب سے ہونی چاہیے تھی۔ انسان کیسا نادان ہے، اس سے محبت کرتا ہے جس کا حسن عارضی، آج بیماری لگ جائے سارا حسن زائل ہو جائے گا، چند دن کا بخار آ جاتا ہے حسن ختم ہو جاتا ہے۔ تو محبت اس رب سے ہو، ان اللہ جمیل یحب الجمال، جمیل تو اللہ کی ذات ہے، محبت کرنی ہے تو انسان اللہ کی ذات سے کرے۔ آج ہم کہتے ہیں گڑ میٹھا، آج کہتے ہیں جی مٹھائی میٹھی، یہ مخلوق اتنی میٹھی، رب جس کے کلام میں اتنی لذت ہے اس کلام کے ذکر میں کتنی مٹھاس ہوگی۔ جس نے گڑ میں اتنی مٹھاس رکھی، جس رب نے مٹھائی میں اتنی لذت رکھی، اس کے پیدا کرنے والے کے نام میں کتنی لذت ہوگی، لیکن کبھی دل سے اس کا نام نہیں لیا، اس لیے لذت محسوس نہیں ہوئی۔ جب دل میں یہ بات رچ بس جائے گی کہ کائنات میں جو کچھ ہے وہ صرف میرے رب کی ذات ہے، پھر انسان جب اللہ کہے گا دل کو سکون ملے گا، اس کی غذا پھر رب العالمین کا ذکر ہوگی۔ اس لیے میں نے ایک بات عرض کی، گناہوں میں یہ بڑا گناہ ہے، انسان اس سے بچے، زندگی کوشش کرے گزارے حیا اور پاک دامنی میں۔ آخری ایک حدیث سنا کے میں بات ختم کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور آ کر پوچھنے لگے، یا رسول اللہ کیا دیور سے بھی پردہ ہوتا ہے؟ ایاکم والدخول علی النساء، آپ نے فرمایا کہ تم مرد عورتوں کے پاس مت جایا کرو۔ فقال رجل من الانصار، یا رسول اللہ افرأیت الحموا، کیا دیور سے بھی پردہ ہوتا ہے، شوہر کے رشتہ دار سے، شوہر کے بھائی سے؟ آپ نے فرمایا الحمو الموت، دیور تو موت کی طرح ہے۔ آج ہم کہتے ہیں نا جی یہ دیور ہے، اس سے کیا پردہ ہے، یہ میرا کزن ہے، یہ میرا چچا زاد بھائی ہے، یہ میرا خالہ زاد بھائی ہے۔ گھر کے اندر جب بیٹیاں بہنیں موجود ہوتی ہیں، ہم غیر محرم کو آنے دیتے ہیں، پھر انہی کی غلط نگاہیں پڑتی ہیں اور معاذ اللہ وہ انہیں وسوسے میں ڈال کر انہیں گھر سے لے کر بھگا دیتے ہیں اور ہماری عزت خاک میں مل جاتی ہے۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ ہم نے شریعت کے حکم کو چھوڑا، شریعت نے کہا پردہ کراؤ، ہم نے پردہ نہیں کرایا، ہم نے غیر محرم کو گھر میں داخل ہونے دیا اور اس کی وجہ سے یہ سارے نتائج سامنے آئے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد کے رشتہ داروں جو غیر محرم ہیں ان کو موت سے تشبیہ دیے، جس طرح موت خطرناک ہے اس طرح وہ خطرناک ہے۔ اس لیے بہرحال انسان کوشش کرے گھر کے ماحول میں بھی پردے کا اہتمام رکھے، خود بھی زندگی پاک دامنی میں گزارے تاکہ اس کی موت بھی اچھی آئے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور۔ یا اللہ ہم سب کے چھوٹے بڑے، صغیرہ کبیرہ، خفیہ اعلانیہ تمام گناہوں کو معاف فرما۔ ہم میں سے جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، جو حاجت مند ہیں ان کی جائز حاجتوں کو پورا فرما۔ ہم سب کا یہ بیٹھنا اپنے دربار میں قبول فرما۔ یا اللہ ہم سب کو عزت، حیا اور پاک دامنی کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اور اے اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرما۔ صلی اللہ تعالی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔